باقی سکون میں خاطر کی بات وہ بہت مشکل سوال ہے. سکون خاطر اطمینان مطلب یہ ہے کہ اطمینان کیا ہے. پہلی بات یہ ہے اطمینان کی تلاش جو ہے اس بات کا اعلان ہے کہ زندگی میں بے اطمینانی آ گئی. بے اطمینانی کیوں آتی ہے؟ جو مجھے آ گئی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے کسی نہ کسی طور پر انسان غافل ہو گیا اور کسی طریقے سے غافل ہو گیا. اور اس جگہ پہ فرمایا نے کہ وہ منار ذکر اللہ کے آپ سے پڑھو. ہاں جب کوئی شخص ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے اس کی معیشت جو ہے نا زندگی کا جاری خریدنا اس میں ہم دقت پیدا کر دیں گے تو ہو جاتی ہے. ایسے بلاسمہ بھی مطلب مشکل ہوگی لانا اتنے پیسے جتنے تم لا رہے ہو لیکن دقت بڑی ہو جائے گی. اچھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل اللہ تعالیٰ کو رازق نہ ماننا اپنے محنت کو رازق ماننا تو پھر محنت مشکل ہو جائے گی رزق دقت والا ہو جائے گا تو کوئی کی ضرورت پیدا ہو جائے گا پریشانی پیدا ہو جائے گی. اور اگر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے فرائض جو الہیات کے ہیں وہ پورے کرتے جاؤ تو زندگی کے اندر جو سکون آ جائے گا. سکون کے اور بھی بہت سارے نسخے میں نے تجویز کیا آپ لوگوں کے لیے. سکون جو ہے آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کی تمنا چھوڑ دو سکون دینے کا فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو. جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملتا رہتا ہے. سکون دو کسی بے سکون کو سکون دو. جب آپ کی زندگی سکون ساز ہو جائے گی سکون دینے والا ہو جائے گی تو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا. دوسرا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھنا. ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرتے رہنا اللہ اللہ کا ذکر رہیے لا الہ الا اللہ کا ذکر. ایک ذکر یہ ہے اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا. ذکر کا ایسا ہے ذکر کا مطلب کیا ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا اللہ کو یاد کر رہے ہو اتنے ہی آپ اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جامع چوری کرا دی. اب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو اللہ کو مان رہے ہو آپ اس کے عمل پر اعتراض کرنا چھوڑ دو. ذکر کی یہ کیفیت کہ جو تیری رضا ہے شے میری رضا ہے جو تو کر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو زندگی میں سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی بے سکونی رہتی نہیں ہے. بے سکونی تمنا کا نام ہے اور جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے. ایسے کوئی اضطراب نہیں رہتا. خواہش نکل جائے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اور آسان نسخہ یہ ہے کہ کہنا مان کے چلنے والا سکون کے اندر رہے گا. آپ نے عمل ہی کرنی ہے اور جو کہنا مانتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جاؤ یہاں سے اٹھ جاؤ اٹھ جائے آپ سکون ہی سکون ہے. تو اپنے عمل میں اپنا آپ اس سے نکال دو کہ آپ کا عمل آپ کا اپنا ارادہ نہ ہو اپنے عمل کو کسی اور کا ارادہ بنا دو زندگی میں سکون آ جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہو. اور اس کا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ وہ چیز جو زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ کو سب سے اچھی نظر آتی ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں سکون آ جائے گا. نہیں سمجھ بات مشکل ہے. جس چیز کو آج تک اکٹھا کرتے رہے ہو اور اب آپ کو پہلے سکون نہیں دے رہی ہے اب اسے تقسیم کرنا شروع کر دیں سکون شروع ہو جائے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے واقعات اکٹھے کیے ہیں پیسے کی شکل میں اشیاء کی شکل میں حالات کی شکل میں اب تقسیم کرو گے تو سکون مل جائے گا. اور کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہو اور اس کی زندگی کو آپ آسان بنا دو آپ کو سکون مل جائے گا. سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ راضی ہونے والوں کو سکون مل جاتا ہے اللہ پر گلہ نہ کرنے والوں کو سکون مل جاتا ہے لوگوں سے گلہ نہ کرنے والوں کو سکون مل جاتا ہے تقاضا ترک کرنے والوں کو سکون مل جاتا ہے شکایت چھوڑنے والوں کو سکون مل جاتا ہے پیسے سے محبت بند کرنے والوں کو سکون مل جاتا ہے بڑوں کے احترام سے سکون مل جاتا ہے اور اپنی آخرت اور آخرت اور موت کو یاد رکھنے والے کو سکون مل جاتا ہے.
اور جس کو موت یاد ہو جائے اسے سکون ضرور مل جاتا ہے. جس کا پوچھنے کے لیے کیا ہے لوگ اپنے بزرگوں کے بعد کوئی دوسرا بتا دو سکون مل جائے ان کا ایک کام کر ضرور اور موت کو ساتھ لے کے سو جائے. کیا آپ کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹر جا کے نہیں سنا اس کو نام کا مطلب ہے جبا اور توبہ سکون ہے. سکون کا منع ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی تمنا کر کرنا. مضبوط کا کوئی سوال نہیں ہے, اللہ حافظ ہے کہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے. جب یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے. کسی کا حق غصب نہ کیا جائے تو سکون آ جاتا ہے. اور اپنے مال کا جائزہ لیا جائے اس کے اندر بشک حکومت کا مال کھاؤ, بشک کروا نہیں, یتیم کا مال نہ کھاؤ. حکومت تھوڑا بات جو ہے نا کہ اپنے گھر کی مالک کو تو واپس کرا لے گی, ان کا ٹیکس دے لے گی, کسی اور طرح سے کرا لے گی, داخلہ کروا دے گی, لیکن یتیم کا مال نہ آئے آپ کے پاس. حکومت کا کیوں ہے یہ الگ بات ہے. مال یتیم کا مال نہیں آنا چاہیے, یا کسی ایسے آدمی کا مال آپ کے مال میں شامل نہ ہو جو افسردہ انسان ہے, یا کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ, اس کے ساتھ کھانا بھی نہ کھاؤ. کیا تنگ دل انسان کا اگر یہ محسوس کر لے گا کہ تنگ دل انسان کے سے بچ کے رہو تو پھر سکون مل جائے گا. سکی دل انسان سے ملا کرو, سکی دل سے کچھ تم لے بھی لو گے نا تو وہ تمہاری دعا کرے گا سکون کی. یہ کچھ اچھا آدمی ہے دیکھو اس نے چیز پسند کی ہم نے دے دی. تنگ دل سے بچو. اور باقی یہ ہے کہ دروشی پڑھو سکون کے لیے, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دروشی پڑھا جاؤ سکون کے لیے. اور جب ایک جگہ پر سکون نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلے جاؤ. کہانی میں سنائی تھی آپ کو, ایک آدمی گھر میں سے سکون نہیں تھا. یہ آپ کی بات ہی جنرل بات ہے سر, گھر میں سکون نہیں تھا. تو گھر کے جو افراد تھے نا پیغام صاحب آپ کے ساتھ سکون کی بات مشکل. ایک دن بتانے لگا بات یہ ہے پہلے مانس میں سکون قلب کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں یہاں سے کسی اور دوسرے علاقے میں کچھ اچھا اللہ کو یاد کروں اور سکون قلب کی تلاش کروں تو میں لیے دعا کر کے میں وہاں جاؤں. یہ سمجھیے کہ یہ مجھ سے بازار بھائی بات یہ ہے کہ میری کا سفر ہے, میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں, تمہیں کو سکون ملے گا. کبھی آپ رہنے دو, میری قسمت سکون نہیں ہے, میں یہی بولوں گا. تو بعض کا یہ ہوتا ہے افراد پسند نہیں ہوتے. کیا ہوتا ہے ایک دل کے افراد پسند نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سکون کہیں اور ڈھونڈنا ہے. یہ جو ایک دل کے بیوقوف چہرے ہیں اگر انہیں پسند کرنا شروع کر دو سکون مل جائے. کیا ہے ایک دل کے بیوقوف چہرے اور نامعلوم چہرے جو آپ کے ساتھی ہے, کوئی بچے ہے, کوئی ان کی ماں ہے, کوئی یہ ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی یہ سارے کے سارے بیوقوف لوگ ہیں. ان بیوقوفوں کے ساتھ صحیح گزارا کرنے کی تمنا ہو جائے تو پھر آپ سکون مل جائے. داناؤں نے جاہلوں سے حل گزارا کیا اور پیغمبروں نے منکروں کے ساتھ مطلب وقت ڈیل کیا اور بڑوں نے چھوٹوں کے ساتھ وقت گزارا. لڑائی کی بات یہ ہے بڑا غرور نہ کرے. یہ بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہے لوگوں نے, بڑے چھوٹے کی بات. ایک دفعہ ایک جگہ پر تھا برکت رکھ, کہانی سن لو. کیا کہانی؟ برکت رکھ بہت اونچا بہت بلند, اور اس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پھول کا پودا ہوگا گلابی خوشبو میں. وہ درخت بلندی میں جو لوگوں کے ڈالن ہو گئے جہاں ہم بہتر ہے ہم بہتر ہے. دیکھو بات یہ میرے پاس خوشبو نہیں, میرے پاس خوشبو ہے. تو پھول میں ذرا غرور کیا اور درخت تھا مائنڈ کر گیا بڑا تھا بالکل تھا وہ اس کے اوپر گر. میں بول رہا ہوں یہ ہے کہ جس طرح ہو دوسرے کو اکنالج کرو ورنہ وہ تمہارا سکون برباد کر دے گا. ان کے کو بھی حقیقت نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ پہ پڑ جائے گا. بہت دقت ہوا کرتا ہے. اس لیے یہ سکون کے سارے نسخے ہیں, یہ سارے ڈرامہ جو آپ کی الگ ہے نا یہ سارے سکون ہے. اس سارے کو اگری کرو, سب کو اتفاق کرو اور ملاق بچوں کو پسند کرو تاکہ آپ کی لاقت ظاہر ہو. اور جو ارد گرد کے محلہ گندا محلہ ہے اس کو اچھا سمجھو اور دوست سارے بیوقوف ہیں ان کو دماغ سمجھو. مطلب ہماری گھر آ کے چائے پی جاتے ہیں, آ کے چائے پی جاتے ہیں تو چائے پلانے کی استعداد کو اللہ کی رحمت سمجھو. سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے, اسی جگہ کے اندر کچھ ہونے کا نام ہے. جو شخص یہ کہتا ہے سکون کل ملے گا اسے کبھی نہیں ملے گا. سکون آج ہی ملے گا. کب ملے گا؟ کب ملتا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے ساتھ میں اس میں راضی ہوں.
وہ شخص، اب یاد رکھنا یہ بات، وہ شخص جو اپنے آپ کو، کیا کہا میں نے، یاد رکھنا پورا اصل والا نہیں تھا، وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بلانا سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ آپ کی بھی شادی ہوگی تھی، تیری بھی ہو جائے گی، بچوں کی ہو جائے گی، شادی پیسے سے ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ جو شخص شادی کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے تذبذب میں پڑتا ہے، دقت میں پڑتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے کہ اب ہم کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ انتظام فرمائے گا، کبھی اس مال کی تشویش نہ کرنا۔ اب آج میرا یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور سکون کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ اور رزق کے بارے میں مسلمان کو دو چیزوں کی پریشانی سے بچایا گیا ہے، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا اور موت سے ڈرنا نہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق تمہارا مقرر ہے، کس طرح بتاؤ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو کچھ زمین میں تخلیق ہو گئی ہے اللہ کے پاس ہے اس کا رزق۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر اللہ کو لگو، رزق نہ لگو۔ رزق تمہارا کس کے پاس ہے؟ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ رہا ہے، پھر اب اللہ کی تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق، آسانی ہو جائے گی۔ اور موت کی بات جا رہی، زندگی جو ہے پوری کی پوری حفاظت کے باوجود آپ کے ہاتھ سے نکل جانا ہے، یہ آج واقع ہو کل لوگ گھبرا جانا، یہ آپ کے پہلے بھی ساتھ ایسا ہوا، پرانے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، حفاظتوں کے اندر زندگی انہوں نے محفوظ رکھا، دوائیاں دی، خوراکیں دی، صحتیں دی، زندگی نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے تو مریض صاحب بھی چلے گئے، تو کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، پرانے باغ بھی چلے گئے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ موت کا ڈر نہ رکھو، غریب ہونے کا ڈر نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ سکون کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے اپنے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ رکھنا، نہ زیادہ کی تمنا کرنا نہ کم، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سکون میں رکھو۔ اور اگر سکون کا خراب ہوتا ہے جب تمنا حال سے بڑھ جائے، جس آدمی کی اور کہتے ہیں کہ آمدن اور خرچ، اگر آپ کا خرچ آپ کی آمدن سے 1 روپیہ زیادہ ہو گیا تو سمجھو کہ پریشانی شروع ہوگی۔ اگر آپ آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرچ کم کر دو، آسانی ہو جائے گی، سکون پیدا ہو جائے گا۔ تو سکون اصل میں رضا کا نام ہے، خواہش اور حاصل جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں سکون ہو جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع رکھو، سکون مل جائے گا۔ سکون کسی کو دینے سے سکون مل جائے گا، اور کسی نہ کسی کے کہنے پر چلو گے پھر سکون مل جائے گا۔ تو میری بات سکون کے بڑے بڑے آدمی اس کے ہیں، سکون نے کر دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ تم جو کام آپ کرو نا، ہر روز کسی کو معاف کرو، ہر روز کسی سے معافی مانگتے چلے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ اور وہ جو کہ میں نے معافی نہیں کرتا اس کو بھی معاف کرو، جس نے آپ کے گھر سے چوری کی اس کو بھی معاف کرو، اور جو آپ نے کیا وہ بھی معاف کرا دو۔ اب اصل میں سکون ہی سکون ہے۔ یہاں آپ نے ہے کچھ نہیں دنیا میں، تو صرف سکون ہی تو ہے۔ جو یہاں کی کوئی چیز اٹھانا چاہتا ہے تو میرے پہلے بتایا کہ ادھر گیا ایک آدمی کے پاس، علیہ السلام، بندہ گر رہا تھا اپنے پیسے جیسے آ گیا، السلام علیکم، تو کون؟ کہتے میں ہی ہوں، تو میں خود ہی ہوں، ٹائم ہو گیا چلو۔ بات یہ ہے یہ سمجھ آ گئی کہ تم ہو لے تو جاؤ گے، پر ایک کام کرو، یہ سامان تو میں آگے پہنچا دو نا، یہ میں پہلے چھوڑ دوں، یہ سامان تو جانا نہیں۔ بات یہ ہے کہ تم نے جانا ہے، سامان نے نہیں جانا، بس سامان کو وقت سے پہلے چھوڑ دو۔ سکون کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ جو ہے اور وہ مصروف ہے چیزوں کے پکڑنے میں اور چیزیں نہیں رہ جائیں۔ ایک بار اگر ہاتھوں سے چیزیں چھوڑ دو، خیال چھوڑ دو، علاج کو بھی چھوڑ دو، واقعات کو بھی چھوڑ دو، چل رہو چلتے جاؤ، لیکن خواہش کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، تو پھر تمہیں سکون سکون ہے۔ سکون وہ ہے جس کا اپنی ذات کے لیے کوئی زیادہ تمنا نہ رہ جائے، اس کے فضل کی خواہش ہو جائے، یہ سکون میں رہے گا۔ تو سکون اللہ کے فضل سے ہے۔ ذکر ضرور کیا کرو اللہ تعالیٰ کا، اور ذکر جو ہے بغیر خواہش کے ذکر کی تعریف ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو نائی میں بیٹھے، جس طرح محفل میں بیٹھے، پہلے ذکر کے بعد دعا نہ کیا کرو،
انشاءاللہ کوئی پیسے شیسے دے دے، پھر اسی کا تم نے کیا کیا کہ محبت کو کاروبار نہ بناؤ. کیا کہا؟ ہاں، تیرے مطلب محبت کو محبت کے حد تک رکھو. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ محبت میں جواب دے دے تو تم تو فراغ پارٹی مطلب اس سے سودا کرو گے کہ یہ بھی دو یہ بھی دو. اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو. کیا مانگنا ہے؟ اس کی رضا. دیکھیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اشیاء نہ مانگو، تمہیں سکون ہی سکون ہے. چلو اللہ مہربانی کرے سب لوگوں کے سکون کے لیے سب لوگ جا کر اللہ تعالیٰ سکون نازل فرمائے. حالات زمانے کے ایسا نہیں ہے کہ سکون ہو. کہ اس زمانے میں یہ زمانہ جو ہے نا، اس زمانے میں سکون کی آرزو شعر کیا شعر ہے؟ پہلے تو مطلب سنا آپ نے لب پہ آ کر رہ گئی ہے عرض حال، کیا کرے خوشی سے ذرا سوال. اس زمانے میں سکون کی آرزو، اس زمانے میں سکون ملنا محال. اس زمانے میں مشکل سے ہے تو اسی زمانے میں سکون چاہیے. پھر وہی پرانا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. لا پھر بار وہی بات ہے جہاں میں چاہتی. سکون کا وہی طریقہ ہے جو بزرگوں نے کیا تھا. پھر اس قسم کی زندگی سادہ بنا لو، پھر اس قسم کی زندگی جو ہے نیک بنا لو، پھر ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دو، ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا شروع کر دو، سکون ہونا شروع ہو جائے گا. تم اپنے اصل سے بھاگے ہوئے ہو، تم سے بات بولو، کوئی آپ نے بھونک رہنے والا ہے بھاگتے آ گیا کہتے یہ چاچا کے بڑے دفعہ چلو چھوڑو اس کو بھی چھوڑے. خاندان والے لوگ غریب لوگ ہیں، نکمے لوگ ہیں، ہم تو بہت اعلیٰ ہو گئے، ہم تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہو گئے. اگر آپ پرانے خاندانوں کو پرانے تعلقات کو بحال کر دو سکون ہے. پرانے رشتوں کو احترام کرو کہ بھائی کو جو کمزور ہے اسے بھائی سمجھنا شروع کر دو تو پھر ان شاء اللہ سکون مل جائے گا. والوں کو حق دے دو، اپنا آپ معاف کر دو، سکون مل جائے گا. چلو اللہ مہربانی فرمائے. اور سوال کرو.